نمل: مجھے کچھ کام کرنا ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ریسٹوران میں جمع ہو جائیں رات کے کھانے کے لیے۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے اب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ زمر مسکرا دی، سر کو خم دیا۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی زمر نے حنین کو اشارہ کیا اور وہ ندرت سے معذرت کر کے حنین کے کمرے میں چلی آئی۔ زمر نے دروازہ بند کیا اور جب اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ ڈھیروں غصہ تھا۔ تم نے ہاشم کو کال کیا؟ ہاشم کاردار کو غصے اور صدمے سے دبی آواز میں پوچھتی اس نے حنین کو کوہنی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے مقروض تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی اور کیا کروں میں؟ اس نے تفصیل سے ایک ایک بات بتا دی۔ سعدی کو کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے گھورتے بات کاٹی۔ پتہ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے ہاشم نے بتایا ہوگا۔ کبھی بھی نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، کسی اور نے بتایا ہوگا، حنین نے جتنے وثوق کے ساتھ کہا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب گہرا ہوا۔ ہاشم اچھا آدمی نہیں ہے حنا، کبھی دوبارہ اس کو اپنے مسئلے کے لیے نہیں بلانا۔ اچھا، وہ خف سی ہو کر رہ گئی۔ پھر یاد آیا، آپ کو کیسے پتہ ان وکیل کے نام کا؟ تم نے خود بتایا تھا کہ تم کہاں ایگزام دے رہی ہو، وہاں ایک ہی سینئر لائر ہے، میں جانتی ہوں ان کو۔ اوہ، تو باقی سب سچ تھا۔ اب قیامت تک سعدی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے مجھے کال نہیں کی تھی، اوکے؟ موبائل پہ نمبر ملاتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ پرس پہ جس انداز سے کندھے پہ ڈالا، حنین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں؟ مجھے ایک رپورٹ اٹھانے جانا ہے، لیب، شام تک آ جاؤں گی۔ مگر سنو، جاتے جاتے دوبارہ سختی سے تنبیہ کی، آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تم اسے نہیں مجھے بلاؤ گی، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ پہ حنین کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ وہ وہیں شل سی کھڑی رہ گئی۔ زمر اس کو دیکھے بغیر موبائل پہ بٹن دباتی آگے بڑھ گئی۔ کھڑے کھڑے ندرت کو کام کا بتایا اور پھر اسی طرح موبائل پہ دیکھتی راہداری پار کی اور دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، ہینڈل پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل پہ نظریں جمائے ایک طرف ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور وہ باہر نکل گئی۔ فارس گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دل میں چھپا قرب اور آنکھوں کا حزن مزید بڑھ گیا۔ تم نے اس کا دل توڑا ہے، مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جس وقت وہ ندرت سے مل رہا تھا اور حنین کھڑکی سے باہر زمر کو جاتے دیکھ رہی تھی، اندر سعدی اپنے باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکل رہا تھا، گیلے بال تولیے سے رگڑتے، سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہنے وہ پہلے سے بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک کیا اور وہ کوٹ جو آج پہن کر گیا تھا اسے اٹھا کر کمپیوٹر چیئر پہ آ بیٹھا، لیپ ٹاپ آن کیا۔ سو ہاشم بھائی، سعدی یوسف ایک معصوم بے وقوف بچہ ہے نا؟ کوٹ کی اوپری جیب سے پین نکالا اور کوٹ کو پیچھے بیڈ پہ اچھال دیا۔ اور یہ معصوم بچہ اتنا گھامڑ ہے کہ آپ کو جا کر کہتا ہے کہ اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لیں اور دیت ادا کریں۔ آپ کے خیال میں سعدی آج آپ کے پاس اس لیے آیا تھا؟ بالآخر وہ تکان سے مسکرایا۔ لیپ ٹاپ اسکرین روشن ہو چکی تھی۔ نہیں ہاشم بھائی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا۔ اپنے پین کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور پھر پین کا ڈھکن کھولا۔ اندر نب نہیں تھی، اس کی جگہ USB پلگ تھا۔ سعدی نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلگ لیپ ٹاپ میں داخل کیا۔ مجھے صرف آپ کا اعتراف جرم چاہیے تھا ہاشم بھائی، اور وہ مجھے مل گیا۔ پین لیپ ٹاپ میں لگ چکا تھا اور اب وہ اسکرین پہ وہ دکھا رہا تھا جو اس میں لگے ننھے کیمرے نے ریکارڈ کیا تھا۔ سعدی کی اوپری جیب میں لگا قلم ہاشم کے آفس میں داخل ہونے سے لے کر وہاں سے نکلنے تک تمام مناظر بہترین کوالٹی میں عکس بن کرتا آیا تھا۔ چونکہ زیادہ وقت اس کے سامنے ہاشم اور جواہرات رہے تھے، اس لیے وہ اسکرین پہ بالکل سامنے نظر آئے تھے، پوائنٹ بلینک پہ، جیسے انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہوں۔ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر کیا آپ کی اپنی بات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا؟ آسودہ سی گہری سانس بھرتے اس نے کرسی پہ ٹیک لگائی۔ آپ لوگوں نے فارس قاضی کو پھنسایا ٹیکنالوجی استعمال کر کے، اب آپ دیکھیے کہ میں یہی ٹیکنالوجی
آپ کو کیسے لوٹاتا ہوں؟ میں ایک بیوقوف بچہ نہیں ہوں۔ آپ بھول گئے کہ میں ایک سائنسدان ہوں۔ ویڈیو بہترین کوالٹی اور کلیئر آواز کے ساتھ اس کے سامنے چل رہی تھی اور وہ بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر تلے رکھے ٹیک لگائے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر باسی ہو کر شام میں ڈھل گئی اور سارے شہر پہ نیلا سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ ایسے میں چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رونق لگی تھی۔ بڑے ابا نرمی سے مدھم آواز میں فارس سے کچھ کہہ رہے تھے جسے وہ سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ البتہ گاہے بگاہے ابا ایک پرتشویش نگاہ زمر پہ بھی ڈالتے جو فارس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نوبہتہ لڑکیوں کی طرح ہی لگ رہی تھی، شفون کے ہلکے کام والے لمبے نیوی بلو گاؤن اور سلک پاجامے میں ملبوس، جھکے چہرے پہ میک اپ بھی نظر آتا اور کانوں میں آویزیں بھی، مگر وہ جس طرح سامنے جا کر بیٹھی تھی اور ابھی تک فارس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، یہ یوسف صاحب کو کھٹک رہا تھا۔ ندرت بھی نیا جوڑا پہنے اندر کمرے میں تیار ہو رہی تھی، میک اپ کے لیے حنین کی محتاج تھیں۔ بیڈ پہ بیٹھی اسے سخت سناتے ہوئے جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی جس کی اپنی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ ڈنر ریسٹورانٹ میں سادی کی طرف سے تھا اور اس کا پلان تھا کہ سب مل کر باربیکیو کریں گے۔ ویٹر فارغ، امی کو بھی ریسٹ ملے گا۔ البتہ وہ خود تھوڑی دیر پہلے ہی باہر نکلا تھا۔ کہاں؟ اس نے نہیں بتایا۔ حنین میری اچھی بیٹی، جلدی کرو، میری لپسٹک لگا دو۔ ندرت بیڈ پہ بیٹھی اسے مسلسل پکار رہی تھی۔ میک اپ کے لیے بیٹیوں کی محتاج مائیں۔ وہ جلدی سے ٹاپس پہنتی ان تک آئی۔ نہیں نہیں، صبح کون کہہ رہا تھا مجھے؟ نکھٹو پھوڑ حنین ان کے سامنے کھڑے جھک کر ان کو لپسٹک لگاتے وہ ترنت بولی تھی۔ بھائی سے صلح ہو گئی، اب بوجھ دل سے ہٹ گیا۔ وہ بھی موڈ میں آ گئی تھی۔ اب ندرت نہ بول سکتی تھی نہ جوتا اتارنے ہاتھ پاؤں تک نیچے لی جا سکتی تھی۔ ذرا یہ لپسٹک مکمل کر لینا۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ باہر لاؤنج میں فارس نے بظاہر توجہ سے ابا کا سوال سنا، مگر ان کی بار بار زمر کی طرف اٹھتی فکر مند نگاہیں اسے نظر آ رہی تھیں۔ اپنی ایجنسی میں تو کوئی چانس نہیں رہا۔ ایک دو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز میں اپلائی کیا تھا، اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، یکم سے جوائن کرنا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابا نے پھر زمر کو دیکھا جو لاتعلقی سے سامنے بیٹھی موبائل پہ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ زمر، فارس نے عام سے انداز میں اسے پکارا تو زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ابا کو جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ ادھر آ جائیں نا۔ اس نے بڑے صوفے پہ اپنے ساتھ خالی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے ابا خاموشی سے زمر کو دیکھے گئے۔ اس نے جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کیا، بدقت مسکرائی، البتہ آنکھوں میں فارس کے لیے شدید تپش تھی۔ سوری، میں آپ لوگوں کو وقت نہیں دے پا رہی، کچھ ای میلز کرنا تھی، بظاہر مسکرا کر کہتی وہ اٹھی اور جب اس کے ساتھ بیٹھی تو درمیان میں نامحسوس سا فاصلہ رکھا۔ بڑے ابا غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ ساتھی کہاں رہ گیا تھا؟ کب آئے گا؟ فارس نے چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بڑے ابا دوسری سمت بیٹھے اس کے موڑے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اسے ابا کے سامنے مخاطب کر رہا تھا، اسے جواب دینا تھا۔ وہ ابھی آ جائے گا، تھوڑی دیر تک۔ اندر اٹھتے ابال کو دبا کر وہ مسکرا کر بولی۔ ابا کے چہرے پہ اطمینان سا چھانے لگا۔ اندر سے آتی ندرت چلنے کا کہنے لگی تو وہ اس طرف دیکھنے لگے۔ زمر نے اس تیز نظروں سے گھورا، مگر وہ اسی سنجیدگی سے واپس ابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پھر سے موبائل دیکھنے لگی، البتہ اندر کوئی ابال سا اٹھنے لگا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا شروع میں لگتا تھا۔ چلے ہم ریسٹورانٹ چلتے ہیں، سادی وہیں آ جائے گا۔ ندرت نے جلدی مچائی اور سیم نے ابا کی چیئر تھامی۔ حنین گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ زمر اور فارس ساتھ ساتھ اٹھے۔ بڑے ابا نے سیم سے آہستہ سے کچھ کہا، وہ مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگا، پھر جلدی سے حنین سے کیمرہ لے آیا۔ آپ دونوں کی ایک پکچر لے لوں؟ امی آپ بھی آ جائیں نا۔ نہیں، میری تصویریں اچھی نہیں آتی۔ ندرت دوسرے کاموں میں مصروف تھیں، منع کر گئیں۔ زمر نے بھی انکار کرنے کو لب کھولے، پھر کھنکیوں سے دیکھا، ابا اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ جبراً مسکرائی، ساتھ کھڑے فارس پہ ہلکی سی نظر ڈالی۔
وہ سیاہ پینٹ پہ پورے آستین اور گول گلے کی سفید ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی ساری شرٹس ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سیم کیمرہ لے کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ فارس مسکرایا نہیں، بس اسے سنجیدگی سے زمر کے ساتھ کھڑا رہا۔ البتہ وہ جبراً مسکراتی رہی۔ کلک اور دکھاوا ختم۔ وہ اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ اب مزید اس کے قریب رہنا برداشت سے باہر تھا، اور یہ باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر پہلی دفعہ تھا جب زمر کو ایک دم سے فکر ہونے لگی۔ سردی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، کدھر رہ گیا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ بس وہ آتا ہی ہوگا۔ ندرت عجلت سے خوشی سے گھر کے لاک لگا رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں تفکر ہلکورے لینے لگا۔ کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہوتا تھا۔ کثرے کا دار اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو ملازموں نے ساری بتیاں جلا دیں اور اونچا محل چمکنے لگا۔ لاؤنج میں ایک ملازم گملے پہ جھکا پتے تراش رہا تھا اور فیونا اس کے سر پہ کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ جب ہاشم اندر داخل ہوا، فیونا فوراً اس تک آئی، پیچھے آتے ملازم سے ہاشم کا بریف کیس لے لیا اور اسے جانے کا کہا۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چلتا گیا۔ فیونا پیچھے لگ گئی۔ کیا بات ہے؟ ڈنر کی تیاری نہیں ہو رہی کیا؟ مسز زمر نے مسز کردار کو فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ مسز کردار نے کل کے ڈنر کا کہہ دیا ہے۔ کیوں؟ سیڑھیاں چڑھتے ہاشم کے تعجب سے مڑ کر اسے دیکھا۔ تفصیل نہیں معلوم، غالباً ان کے بھتیجے نے پہلے دعوت دے دی تھی۔ سادی، ہاشم نے زخمی سا مسکرا کر سر جھٹکا اور سینے چڑھتا گیا۔ فیونا بے چین سی پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فیونا اس کا کوٹ لیے بریف کیس ابھی احتیاط سے رکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ ٹائی ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ جی، مگر کسی کو نہیں بتائیے گا کہ آپ کو مجھ سے معلوم ہوا ہے۔ وہ مضطرب سی اس کے سامنے کھڑی سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ بولو۔ مجھے معلوم ہے، مجھے گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے، مگر آپ کے خاندان سے وفاداری کے باعث میں اپنی تقریر مختصر کر کے کام کی بات پہ آؤں۔ مجھے تمہاری اخلاقیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین کو انگوٹھے سے اوپر کرتا جا رہا تھا۔ جی، وہ شرمندہ سی ہو کر جلدی جلدی بولنے لگی۔ میں نوشیروان صاحب کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسکرین پہ انگوٹھا پھیرتے ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کہاں ہے وہ؟ وہ تو صبح آفس کے لیے نکلے تھے، اس کے بعد گھر نہیں آئے۔ کیا واقعی؟ اسے اچنبھا ہوا۔ مگر میں پچھلی رات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ بے چینی سے جلدی جلدی بولنے لگی، ہاشم ابرو بھینچے سنتا رہا۔